حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے. خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے, آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے, آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے. تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ, اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے, تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے, شور شار کرنا ہے, بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے, تو جو ذمہ داری ان کے پاس ہے, اپنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا, نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا. جناب صاحب, جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی, یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے. ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, پارلیمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے. ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. وہ اس لیے فخر کرتے جناب اسپیکر کہ اپنے قوم کے نمائندے نے ووٹ ڈال کے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندے ہوں گے, یہ میرے فیصلے کریں گے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور طاقتوروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ آج اگر ہم لوگ ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں, ان کا لیڈر آج اگر قید ہے, کل اسی جگہ پر میں ہوں گے اور آپ ہوں گے, پھر آپ کی سیاست کہاں رہے گی؟ یہ لوگ ہمیں کبھی نہیں معاف کریں گے جس طرح کا ہم نے ان کے ساتھ کیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی, یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے. ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, پارلیمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے, اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے, اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا, نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا. جناب صاحب, اور جب تک ہم یہ طے نہ کریں کہ جلسے میں آپ جو کہے وہ اپنی جگہ, لیکن اگر آپ اس ہاؤس کے ممبر ہو یا کسی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو, کسی وفاقی عہدہ کے ذمہ دار ہو, یا کسی صوبائی عہدہ کی ذمہ داری آپ سنبھال رہے ہو, تو آپ کی اپنے سیاست اپنی جگہ, اپنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخوا میں ہے, میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے, نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے, ہمیں اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا. اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ, اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے, تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے, شور شار کرنا ہے, بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے, تو جو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account, کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے, آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے, آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے, تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا, جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے, ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں, نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ obviously ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں,
یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے, اس ٹاپک پہ شور کریں گے, لیکن جو صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے, وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار, مہنگائی, تعلیم, صحت, تحفظ, دہشت گردی کا مقابلہ, ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے, کیسے لائرز بنائیں گے, کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا, میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا, اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم, جو آئین, جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی پہ اگری کیا, 18ویں ترمیم پاس کیا, NFC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی. ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت, انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن, یہ ساری چیزیں ہم نے کروائے. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائڈ اور اس سائڈ کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا, اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج حق کی نمائندگی ادا کرتے ہوئے اپوزیشن اور حکومت کو کھری کھری سنا دی. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس ملک میں صرف ذاتی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس وقت اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم پابند سلاسل ہے اور ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. کل جب یہ لوگ حکومت میں ہوں گے پھر ہماری خیر نہیں, ہم جیلوں میں بیٹھے ہوں گے. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ ہوش کے ناخن لو.